بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 21 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو اس نے آخری خطبہ دیا اور اس نے اپنی شہادت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں موت دے اور مدینے میں موت دے۔ شہادت کا واقعہ ایک مجوسی غلام حضرت ابو لؤلؤ، جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر سے مارا، اس پر وار کیے جس سے وہ زخمی رہا، پھر یکم محرم الحرام کو شہادت ہوئی۔ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو اپنی موت کے بارے میں فرمایا تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ اس نے مجھے 2 دفعہ چونچ ماری ہے۔ تو کسی تعبیر والے نے بتایا کہ آپ کی شہادت جو واقع ہوگی، آپ کی موت جو واقع ہوگی، وہ ایک اجمی شخص کے ہاتھوں سے ہوگی۔ تو یہ ابو لؤلؤ مجوسی، یہ حضرت شعبہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ اس کے غلام تھے، اور یہ آٹا چکی پیسا کرتے تھے، یعنی یہ چکی پیسا کرتے تھے، یہ اس کا کام تھا۔ ایک مرتبہ اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طلب کیا اور فرمایا کہ آپ بہت اچھی طرح چکی بناتے ہو، میرے لیے بھی ایک چکی بناؤ۔ تو اس نے فوراً بتایا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر مشرق تک سارے لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ یعنی اس نے ارادہ کیا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت کا۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آئے، آگے ہوئی، صفی سیدھی کی، اس میں یہ پیچھے کھڑا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر تحریمہ باندھی اور نماز شروع کی تو یہ پیچھے سے آئے اور پیچھے سے وار کیا، اور دو دفعہ خنجر سے وار کیا، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پھر نماز مکمل کر دی، اور جیسے یہ مجوسی نکل رہے تھے تو وہ تو مسجد تھی، صفے تھے، تو آسانی سے نہیں نکل سکتے تھے، تو اس نے اس خنجر سے اور بھی 13 مسلمانوں کو وار کیا، جس میں 7 ایسے تھے کہ وہ اسی ٹائم شہید ہو گئے۔ پھر آخر میں ایک صحابی اس نے اپنا جبہ نکال کے اس کے اوپر ڈال دی، اس وجہ سے یہ آگے چل نہ سکا، اور پھر اپنے آپ کو آخر میں اس جبے کے اندر ذبح کر دیا۔ خیر، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ دردناک واقعہ اور یہ شہادت کا واقعہ رہنما ہوا۔ پھر یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے۔